میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن بیوی کی 3 جگہ پر بوسہ دینے سے گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک والے دن بیوی کی 3 جگہ بوسہ دینے سے گھر میں تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعۃ المبارک والے دن بیوی کی 3 جگہ پر بوسہ دے، جو میں ابھی بتانے والا ہوں، تو بیوی اس کا ہر کہنا مانتی ہے۔ اگر بندہ جمعۃ المبارک والے دن بیوی کی 3 جگہ پر بوسہ دے تو اس کی اولاد اس کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر بندہ جمعۃ المبارک والے دن اپنی بیوی کی 3 جگہ پر بوسہ دے تو اس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہ جمعہ کا دن مخصوص کیوں کیا؟ حالانکہ ہفتے کا دن بھی تھا، اتوار کا دن بھی تھا، سوموار کا دن بھی تھا، منگل بدھ یا جمعرات کا دن بھی تھا۔ اللہ نے ان دنوں میں سے کسی کو نہیں چنا، لیکن جمعۃ المبارک والے دن کو مخصوص کیوں کیا کہ جمعۃ المبارک والے دن اپنی بیوی کی 3 جگہ پر بوسہ دو تو گھر میں رزق کی فراوانی آ جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو وہ جمعۃ المبارک والا دن تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو وہ بھی جمعۃ المبارک والا دن تھا۔ اور فرمایا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا تو وہ بھی جمعۃ المبارک والا دن تھا۔ اور فرمایا جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں شہید ہوئے تو وہ بھی جمعۃ المبارک والا دن تھا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت آئے گی تو وہ بھی جمعۃ المبارک والا دن ہوگا۔ فرمایا جب بندے کی ابتدا ہوئی تو جمعہ کا دن تھا، جب انتہا ہوگی تو وہ بھی جمعۃ المبارک والا دن ہوگا۔ اور فرمایا سید الایام جمعہ، فرمایا جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جتنے بھی دن ہیں، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، ان تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے نماز جمعہ ادا کی، اللہ رب العزت پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعۃ المبارک والے دن نہا کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے اپنے گھر میں، اپنے اللہ کے گھر میں آیا، اس نے کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، وہاں آ کے بیٹھا، امام صاحب کا خطبہ سنا اور نماز جمعہ ادا کی، دعا مانگ کے چلا گیا، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت پورے ہفتے کے گناہوں کو مٹا دے گا، پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جمعہ کی رات اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ پیارے نبی کی سنت ہے۔ اور جو بندہ جمعۃ المبارک والی رات اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اللہ گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں، وہ 3 جگہیں کون سی ہیں کہ جن کے اوپر بوسہ دینے سے اللہ گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات بیوی کا سینہ ہے۔ یہ جو بیوی کے 2 سینے ہوتے ہیں جن کو پستان کہتے ہیں، عربی میں رعب کہتے ہیں، راعب کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اس کو سینے کہتے ہیں، کہ بیوی کے سینے پر بوسہ دینے سے اللہ گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ یہ جو سینہ ہے، سینہ دل کے قریب ہے۔ جب بندہ بیوی کے سینے پہ بوسہ دیتا ہے تو بیوی کے دل میں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، اور بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ میرا میاں صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا میاں میرے اوپر جان نچھاور کرتا ہے، میرا میاں تو میرے لیے دنیا بھی ہے، جہان بھی ہے، سب کچھ میرا میاں ہے میرے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میاں بیوی
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کرتی ہیں تو میں ان کے گھر میں برکتیں، ان کے گھر میں رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا جب میاں اپنی بیوی کی چھاتی کے اوپر بوسہ دیتا ہے تو یہ چھاتی دودھ سے بھر جاتی ہے، اس کی اولاد موٹی تازی فراوانی اور فرما بردار بن جاتی ہے۔ ایک حکایت سناتا ہوں آپ کو کہ ایک بستی تھی، اس بستی میں ایک قبرستان تھا۔ تو ایک اللہ کے ولی وہاں سے گزرے شام کے وقت، تو قبرستان سے رونے کی آواز آئی۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت ہے جو سسک سسک کر رو رہی ہے۔ بابا جی نے اس سے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا اے میرے پیارے بابا، بات دراصل یہ ہے کہ میں دنیا میں رہتی تھی، میرے میاں نے کبھی میرے سینے کے اوپر بوسہ نہیں دیا تھا، میرے دل کے اندر یہ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی کہ میرا میاں آئے میرے پاس، میرے سینے پہ بوسہ دے۔ بابا جی اب میرے میاں نے مجھے بوسہ نہیں دیا، اسی بوسہ کے نہ دینے کی وجہ سے اب میں قبر میں عذاب میں مبتلا ہو رہی ہوں۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ایسا کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور فرمایا دوسری نشانی ہے بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دینا، کیونکہ بیوی کے ہاتھ جو ہیں یہ ہمارے لیے کھانا بھی بناتے ہیں، ہمارے لیے کپڑے بھی دھوتے ہیں، ہمارے لیے کام کاج بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہے تو بیوی سمجھتی ہے کہ میں نے جو کام کیا میرے خامد نے میرے کام کا حق ادا کر دیا۔ بندہ جب بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہے تو ہاتھوں پر بوسہ دینے سے بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یار میں نے جتنا مرضی کام کیا میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، کیونکہ جب بندہ ہاتھوں کو چومتا ہے کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار جو میں نے کام کیا ہے دل سے کیا ہے اور اگلے بندے کو پسند بھی آیا ہے۔ تو بیوی کے ہاتھوں پر بوسہ دینے سے بیوی کے دل میں بھی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، بیوی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، بیوی کی روح کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ اور جب یہ سکون ملتا ہے شیطان روتا ہے، رحمان راضی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کر میرا بندہ اور میری بندی آپس میں محبت کرتے ہیں، اور جو میاں بیوی آپس میں محبت کریں شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان چلا جائے، دور ہو جائے، بھاگ جائے تو وہاں اللہ رب العزت کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت رحمتیں اتار دیتا ہے۔ اور فرمایا بیوی کی تیسری نشانی جہاں پر بوسہ دینے سے اللہ گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، فرمایا وہ ہے بیوی کی پیشانی۔ بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینے سے اللہ گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ بیوی کے پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے نا، یہ پیشانی دماغ کے قریب ہے، دماغ۔ فرماتے ہیں جب بیوی کو غصہ آ رہا ہو بیوی کی پیشانی پر بوسہ دو، گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ بیوی کو غصہ آ رہا ہے بیوی کی پیشانی کو چومو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا بیوی کی پیشانی کو چومنا، بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا، یہ گھر میں رزق کے آنے کا ایک وسیلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کی پیشانی کو چومتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی کو چوما، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، تو یہ پیارے نبی کی سنت بھی ہے۔ اور پیشانی پر چومنا یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ قسمت والی عورتیں ہیں وہ جو جن کے میاں ان تین جگہوں پر چومتے ہیں اور ان کے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ ایک حکایت سناتا ہوں، بڑی کمال کی حکایت ہے۔ ایک بستی میں ایک جوڑا رہتا تھا، میاں بیوی رہتے تھے، بہت ہی امیر ترین رہتے تھے وہ بندے۔ تو ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں آئی۔ وہ بندہ ایک بابا جی کے پاس، ایک درویش کے پاس گیا، اس نے جا کر کہا بابا جی میرے گھر میں برکت نہیں ہے، حالانکہ میں بہت کماتا ہوں۔ تو بابا جی نے فرمایا بیٹا تم آنکھیں بند کرو۔ اب اس بندے نے آنکھیں بند کی، فرمایا اب آنکھیں بند کرو، میں تمہارے اوپر دم کرتا ہوں، جو ہوگا نظر آ جائے گا۔ اب بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے
ماتھے پر اس کی بیوی کی پیشانی پر ایک تالا لگا ہوا ہے، اور اس تالے کے اوپر لکھا ہوا ہے رحمت کی کنجی۔ تو اس نے آنکھیں کھولی، اس نے کہا بابا جی میری بیوی کے ماتھے کے اوپر تالا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے رحمت کی کنجی، اور وہ تالا بھی بند ہے۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بیٹا یہی ایک دروازہ ہے جو بند ہے، جاؤ تم اپنی بیوی کے پیشانی کو چومو، تمہارے گھر میں برکتیں آ جائے گی، تمہارے گھر میں رزق وسیع ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ گیا، اس نے جا کر پیار کے ساتھ اپنی بیوی کے ماتھے کو چوما، اپنی بیوی کی پیشانی کو چوما۔ جب اس بندے نے بیوی کی پیشانی کو چوما تو وہ تالا کھل گیا۔ جب تالا کھلا اللہ نے برکتیں بھی عطا فرما دی، رزق بھی وسیع ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے ہر قسم کی پریشانی بھی دور فرما دی۔